گھر کے بڑے ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یشل صوفے کے کونے میں دبکی ہوئی اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے والد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یشل، تمہاری بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بچے کا مستقبل صرف تم سے ہی جڑا ہے۔ ماں نے اسے گھورتے ہوئے بات کاٹی اور کہا، تمہیں راحم سے شادی کرنی ہی ہوگی ورنہ یہ بچہ یتیم ہو جائے گا۔ یشل نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن میں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر والد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے دھمکایا، اگر تم نے انکار کیا تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس شادی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کالج کی کینٹین کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے یشل نے اپنے موبائل پر ذیشان کی تصویر دیکھی اور ایک گہری آہ بھری۔ تبھی اس کی سہیلی نے پوچھا کہ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، تو یشل نے سختی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں کسی بھی صورت راحم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں صرف ذیشان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے اپنا مستقبل دیکھتی ہوں۔ میری زندگی کا فیصلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس نے ذیشان کا میسج کھولتے ہوئے خود کلامی کی، وہ میری محبت ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف اس کی ہی بن کر رہوں گی۔ گھر والوں کی ضد اپنی جگہ، مگر میں اپنی خوشی کا سودا کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ نکاح نامہ یشل کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ قلم تھامے کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے سرکوشی کی، اگر آج تم نے دستخط نہ کیے تو نہ صرف تمہاری تعلیم ختم ہو جائے گی بلکہ تمہارا وہ دوست ذیشان بھی ہماری نظروں سے بچ نہیں سکے گا۔ یشل نے ہچکچاتے ہوئے نگاہیں اوپر اٹھائیں تو راحم کی سرد اور بے تاثر نظریں اسی پر تھیں۔ راحم نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر ٹھنڈے لہجے میں کہا، اسے مجبور نہ کریں، اگر یہ دل سے نہیں مانتی تو رشتہ ادھورا ہی رہے گا۔ مگر والد نے غصے سے یشل کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا، دستخط کرو ورنہ اس گھر کی دہلیز بھول جاؤ۔ یشل نے آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ پر اپنے نام کے دستخط کر دیے اور خاموشی سے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی یشل نے اپنی چادر جھٹک کر پھینک دی اور راحم کی طرف مڑ کر چیختے ہوئے کہا، آپ ہی کی بچہ پیدا کرتے ہوئے جان گئی تھی اور اس کے قصوروار آپ ہی ہیں۔ آپ کو ہی اولاد کا شوق تھا، اب میری جان لینا چاہتے ہیں۔ راحم نے حیرت اور کرب سے اسے دیکھا تو یشل طیش میں آ کر اس کے قریب پہنچی اور کرارا تماچا اس کے رخسار پر رسید کر دیا۔ راحم اپنا چہرہ ایک طرف موڑے ساکت کھڑا رہا۔ یشل نے ہانپتے ہوئے مزید کہا، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں نے صرف آپ کی ضد کی وجہ سے یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ آپ میری زندگی برباد کرنے والے انسان ہیں۔ راحم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر یشل کے ہاتھ سے فون چھینا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ فون کے ٹکڑے بکھر گئے، یشل کی چیخ نکل گئی۔ راحم نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو مٹھی میں جکڑا اور گرج کر کہا، تمہاری بہن کی تو جان نہیں لی تھی، مگر اب تمہاری لوں گا، جڑواں بچے پیدا کرواؤں گا۔ یشل نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو راحم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھمکاتے ہوئے کہا، اب یہ موبائل تم سے میری باتیں نہیں چھپائے گا۔ آج سے اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا۔ تمہاری یہ بدتمیزی اور یہ تماشے میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ یشل نے اپنے بال بکھیرے اور کپڑے تھوڑے سے نوچ کر کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔ نیچے ہال میں بیٹھے سب گھر والوں کے سامنے وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ یشل نے کانپتی انگلی سے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولی، یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے، یہ مجھ پر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے تو اسے اپنے پاس ہی آنے ہی نہیں دیا۔ گھر والے سکتے میں آ گئے۔ راحم جو پیچھے ہی آ رہا تھا وہ یہ سن کر وہیں جم کر رہ گیا۔ اس کی ماں نے غصے سے راحم کو گھورتے ہوئے پوچھا، راحم یہ کیا بکواس کر رہی ہے یشل؟ راحم اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے کی بجائے شرمندگی سے نظریں چکا گیا۔ یشل نے موقع پا کر مزید ڈرامائی انداز میں کہا، مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے، اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ اس کی ایسی باتیں سن کر گھر کے تمام افراد کے چہرے غصے اور حیرت سے ہی سرخ ہو گئے۔ گھر والے راحم کو ملامت کرنے لگے تو یشل نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ راحم کی جانب دیکھا اور اونچی آواز میں بولی، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کر لیں گے؟ یشل نے اپنی ساس کی طرف رخ کر کے حقارت سے دیکھا، سن لیں آپ لوگ، یہ راحم نہیں، ایک وحشی ہے جس نے میری زندگی اجاڑ دی ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک عورت کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔
راحم کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا مگر یشل نے اسے ٹوک دیا۔ اب منہ مت کھولیے گا، آپ کا اصل چہرہ سب دیکھ چکے ہیں۔ یشل نے بالوں کو جھٹکا دیا اور باغیانہ انداز میں ہال سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میری کوئی بات ماننے کی امید مت رکھیے گا، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی راحم نے دیکھا کہ یشل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی ہے۔ راحم نے گہری سانس دی اور بہت نرمی سے اس کے قریب جاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یشل میری بات سنو، جو کچھ آج نیچے ہوا اس سے گھر کا سکون برباد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن اس گھر میں سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیا ہم سکون سے بات نہیں کر سکتے؟ راحم نے رک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر یشل نے جھٹک دیا۔ راحم نے پھر بھی پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری تعلیم نہیں روکنا چاہتا، تم میری اہلیہ ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، بس ایک بار مجھے موقع دو کہ میں تمہارے دل سے یہ غلط فہمیاں نکال سکوں۔ ہم زندگی کو ایک نئی شروعات دے سکتے ہیں۔ لیکن یشل نے پیچھے مڑ کر اسے نفرت سے گھورا اور کہا، تم مجھے سمجھانے کی ہمت بھی کیسے کر سکتے ہو؟ تم میری زندگی کے مجرم ہو اور مجرموں سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ راحم جب بھی کمرے میں کسی کام سے آتا یا اسے کھانے کے لیے بلاتا تو یشل فوراً تیکھے انداز میں کہتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا کر خوش ہو جائیں گے؟ آپ کی ہر بات مجھے زہر لگتی ہے، ذرا اپنی اوقات میں رہا کریں اور مجھے بار بار ٹوکنے کی کوشش مت کیا کریں۔ راحم اسے خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی آواز بلند کر کے کہتی، آپ کو مجھ سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اپنی یہ ہمدردی کہیں اور جا کر دکھائیں، مجھے آپ کے وجود سے ہی گھن آتی ہے۔ یشل اسے ہر بار نیچا دکھانے کے لیے تلخ سے تلخ جملے بولتی تاکہ راحم خود ہی اس کے پاس آنے سے کترانے لگے۔ راحم کھڑکی کے پاس کھڑا خاموشی سے یشل کی تلخ باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ اس نے یشل کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا، میں صرف صبر کرنا جانتا ہوں یشل، تم جتنا چاہو مجھے کوس دو مگر شاید ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ یشل نے حقارت سے اسے دیکھا تو راحم نے ایک گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہوں گا، چاہے تم مجھے کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھو۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خاموشی کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بحث کرنے سے معاملات مزید بگڑیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنا سکون کھونے کے باوجود صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ راحم جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یشل غصے میں پاگلوں کی طرح بچے کو بستر سے نیچے فرش پر دھکیل رہی تھی اور بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ راحم کی چیخ نکل گئی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا بچے کی طرف لپکا۔ اس نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں یشل کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے؟ ایک معصوم بچہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں، تم اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ راحم کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ یشل کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پہچان ہی نہ پا رہا ہو۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ راحم نے بچے کو ملازمہ کے حوالے کیا اور بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر یشل کے قریب پہنچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور رگیں ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے یشل کے رخسار پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جس سے یشل لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ راحم نے گرجتے ہوئے کہا، کیا تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ تم یہ کیا کرنے لگی تھی؟ تم تو درندگی کی آخری حدوں کو پار کر گئی ہو۔ کیا ایک معصوم جان کو نقصان پہنچا کر تمہیں اپنی انا کی تسکین مل جاتی؟ راحم کی آواز میں کرب اور نفرت کا ایک ایسا ملاپ تھا کہ یشل ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے یشل کو شرم دلاتے ہوئے مزید کہا، تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہی گناہ کیا ہے۔ تم عورت کے نام پر ایک دھبا ہو۔ کیا اب تمہاری انسانیت مر چکی ہے؟ یشل نے اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی پرسکون مگر تیکھی نگاہوں سے راحم کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اب مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی مزید نہیں رہ سکتی۔ راحم کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چیخ کر بولی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میرا دل، میری روح، میرا سب کچھ اسی کا ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔
تم میرے راستے کی دیوار بن چکے ہو، اس لیے مجھے میری آزادی دو تاکہ میں اس کے پاس جا سکوں جس کے لیے میں نے یہ سب برداشت کیا ہے۔ راہم کے طلاق دینے سے انکار پر یشل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تکرار کی، تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں صرف اپنے بوائے فرینڈ سے ہی شادی کروں گی، وہی میری زندگی کا مقصد ہے اور میں اس کے سوا کسی کو قبول نہیں کر سکتی۔ راہم اسے حیرت اور قرب سے دیکھتا رہا کہ وہ اپنی ضد پر کتنی اندھی ہو چکی ہے، مگر یشل نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا، چاہے تم مجھے قید کر لو یا مار دو، میں اسی کی رہوں گی، میرے ذہن اور دل میں صرف وہی بستا ہے اور میں اس کے سوا کسی کے ساتھ بھی اپنا گھر بسانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بحث شدت اختیار کر گئی تھی۔ یشل غصے میں چیخ چیخ کر اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے لڑکھڑا کر میز کا سہارا لینا چاہا مگر اس کا توازن برقرار نہ رہا۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم بس میری بات کاٹ کر مجھے طلاق۔ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک آخری بار راہم کی طرف دیکھا اور بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ کمرے میں گونجتی اس کی آواز ایک دم خاموشی میں بدل گئی۔ راہم نے فوراً آگے بڑھ کر یشل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ راہم نے گھبراہٹ اور پریشانی میں چلانا شروع کیا، کوئی گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے میں وہ بار بار یشل کا چہرہ دیکھتا اور خود کلامی کے انداز میں کہتا، یشل آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز ہمت مت ہارو۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹر کو آوازیں دیں، ڈاکٹر اسے جلدی دیکھیے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے یشل کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے تک راہم باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلی تو راہم تیزی سے ان کی طرف لپکا اور بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر یشل کیسی ہے؟ کیا اسے ہوش آ گیا ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے راہم کو دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، یشل ماں بننے والی ہے، وہ 2 ماہ سے امید سے ہے، شاید کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اسے یہ دورہ پڑا ہے۔ راہم کی زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ یشل ماں بننے والی ہے، جبکہ وہ خود تو اب تک اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکا تھا۔ راہم وارڈ کے اندر داخل ہوا تو یشل نیم و آنکھوں کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر راہم کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے یشل کے قریب جا کر دبی ہوئی مگر لرزتی آواز میں کہا، ڈاکٹر نے مجھے سب بتا دیا ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ جب میں نے کبھی تمہیں چھوا ہی نہیں، جب تمہارے اور میرے درمیان کوئی بھی رشتہ کبھی قائم ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ یشل نے گھبرا کر اپنی نظریں چرائیں۔ راہم نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور گرج کر بولا، سچ بولو یشل، ورنہ میں خود کو تباہ کر لوں گا۔ تم اس وقت ماں کیسے بن سکتی ہو؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ یشل کی رنگت یک دم سفید پڑ گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر راہم کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں جانتی ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا، شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا، یہ سب تم غلط سمجھ رہے ہو، میں بس بیمار تھی، یہ سب تمہارا وہم ہے راہم، مجھے گھر لے چلو۔ راہم نے اسے مزید قرب سے گھورا اور غصے میں کہا، جھوٹ بولنا بند کرو یشل، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہیں، سچ بولنے کی ہمت کرو ورنہ تمہارا یہ جھوٹ تمہیں لے ڈوبے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ راہم کی گرجتی ہوئی آواز اور یشل کے جھوٹ نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔ یشل نے ایک بار پھر راہم کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی ڈھٹائی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگائی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، تم سچ جاننا چاہتے ہو نا راہم؟ تو سن لو، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ راہم کا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے صدمے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا۔ یشل نے مزید تلخی سے بات جاری رکھی، یہ بچہ اس کا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں،
جس کے لیے میں نے یہ سب ڈرامے کیے۔ تم سے شادی تو بس ایک مجبوری تھی، لیکن میرا دل کبھی تمہارا نہیں تھا۔ اب جب تم نے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو میں چھپاؤں گی بھی نہیں۔ یہ بچہ میری اس محبت کی نشانی ہے جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، چاہے تم مجھے مار ڈالو یا پھر گھر سے نکال دو۔ یہ اعتراف کسی بم کی طرح تھا جس نے راحم کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت اس کے نکاح میں ہے وہ اتنی بے باکی سے اپنی خیانت کا اقرار کر رہی ہے۔ راحم کے وجود میں جیسے کوئی چیز اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو۔ اس نے ایک سرد اور خالی نظر یشل پر ڈالی جس میں اب محبت یا غصے کی جگہ صرف ایک گہری بھیانک نفرت نے لے لی تھی۔ اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے مگر آواز میں عجیب سا جمود تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا جسے یشل کے قریب رہنا بھی اب اس کے لیے زہر ہو، اور دھیمی مگر ٹھنڈی آواز میں بولا، تم نے مجھے صرف دھوکہ نہیں دیا یشل، تم نے میرے یقین، میری شرافت اور اس رشتے کے تقدس کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور قرب سے مسکراتے ہوئے کہا، آج کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے نہ کوئی نرم گوشہ ہے، نہ کوئی ہمدردی۔ تم میرے لیے صرف ایک ایسا بوجھ ہو جسے میں نے اپنی حماقت سے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں نفرت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم اس کے بھی لائق نہیں ہو۔ میری نظروں میں تمہاری حیثیت اب ایک ایسے ورق کی طرح ہے جسے میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہوں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک ایسی عورت ہو جس کے دل میں صرف غلاظت ہے، اور اب میرا اور تمہارا کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے یشل کو اس کی کہی ہوئی کڑوی سچائیوں کے بوجھ تلے تنہا چھوڑ گیا۔ اس ہولناک انکشاف کے بعد راحم کے لیے یشل کا ایک پل بھی اپنے کمرے میں ہونا برداشت سے باہر تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور یشل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرج کر بولا، نکل جاؤ اس کمرے سے، اس گھر سے، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجھے تمہارا ایک لمحہ بھی اپنے سامنے دیکھنا تک گوارا نہیں ہے۔ یشل جیسے ہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، راحم نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور اپنی کمر دروازے کے ساتھ ٹکائے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ہاتھوں میں تھا، وہ شدت سے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کے وہ سارے منظر گھومنے لگے جب وہ یشل کی تلخیوں کو برداشت کرتا تھا، جب وہ اس کی تعلیم اور اس کی خوشیوں کے لیے دن رات سوچتا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں سے اپنے سر کو بھینچا اور ایک دردناک آہ بھری، کیسی حماقت تھی میری! میں نے ایک سراب کے پیچھے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ میں نے محبت کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کی کہ آج خود اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گیا ہوں۔ کاش میں نے اسے پہلے ہی سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس کے آنسوؤں کے بجائے آنکھوں میں اب ایک ویرانی تھی، ایک ایسا پچھتاوا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی شرافت اور خلوص کو ایک ایسی عورت کے قدموں میں کیوں نچھاور کیا جو اس کی وفا کی حقدار ہی نہیں تھی۔ یشل نے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر، جہاں راحم کی پوری فیملی موجود تھی، ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی آواز میں اب پہلے والی جھجک نہیں بلکہ ایک ڈٹائی تھی۔ راحم نے اپنی نظریں اٹھائیں جن میں اب صرف ویرانی تھی۔ یشل نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارے اس گھر، اس مال و دولت اور تمہاری شرافت کا اب میرے نزدیک کوئی بھی مطلب نہیں رہا۔ میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر تم مرد ہو تو مجھے وہ کاغذات دے دو جو مجھے تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ میں یہاں گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ مجھے یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا۔ یشل نے راحم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے گلے کو صاف کیا اور گویا ایک طویل عرصے سے دبے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے دھیرے دھیرے مگر واضح الفاظ میں اپنی ساری گھناؤنی سازشیں اگلنا شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے راحم کو پھنسانے کے لیے ہر وہ چال چلی جس سے راحم کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ یشل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ راحم کی پہلی بیوی کی خودکشی یا گھر چھوڑنے کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے ڈٹائی سے بتایا کہ وہ جانتی تھی کہ راحم اپنی پہلی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے
اس لیے اس نے خود راہم کی پہلی بیوی کو فون کر کے اور اسے غلط فہمیوں کا شکار کر کے گھر پر بلایا تھا۔ وہاں اسے اس طرح کے حالات دکھائے اور باتیں سنائی کہ وہ دل برداشتہ ہو کر خود کو سنبھال نہ سکی اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ یشل کے ان الفاظ نے وہاں موجود سب لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کسی بھی پچھتاوے کے بغیر اپنے کرتوتوں کا فخر سے اظہار کر رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ راہم کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ راہم تو پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت اس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اتنی بڑی سازش کی ماسٹر مائنڈ ہو سکتی ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ یشل کے چہرے پر ایک ایسی درندگی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی کانپ اٹھا۔ اس نے ایک وحشیانہ قہقہ لگایا اور راہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف تمہاری زندگی برباد کر کے رکھی تھی؟ نہیں راہم، تمہاری بہن، وہ جو ہمیشہ سے میرے راستے کا کانٹا بنی رہتی تھی، وہ بھی میری ہی وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے۔ راہم کا خون جیسے رگوں میں ہی جم گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یشل نے کسی پچھتاوے کے بغیر انتہائی سواکی سے اعتراف کیا۔ وہ سیڑھیوں کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے صرف اسے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ گر گئی، چیخی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ سب کو تو یہی لگا کہ وہ اتفاقیہ گر گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی موت میں نے ہاتھوں ہی لکھی تھی۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم پوری طرح سے ٹوٹ جاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں کوئی ایسا نہ بچے جو مجھ پر انگلی اٹھا سکے۔ اب بولو راہم، کیا اب بھی تمہیں طلاق دینے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، یا میری یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اب بھی تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی باقی ہے؟ راہم پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس کی معصوم بہن کی لاش ملی تھی اور وہ اسے حادثہ سمجھ کر روتا ہی رہا تھا۔ اب جب حقیقت سامنے آئی تو اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ یشل کی طرف لپکا، لیکن پھر رک گیا، جیسے اسے اپنی ہی شکست کا احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کیسی درندگی کو اپنے ہی گھر میں پناہ دی تھی۔ یشل کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں بلکہ ایک وحشیانہ چمک تھی جو کسی بھی انسان کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے راہم کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چوری ہوئی نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ حقیقت اگل دینے کے بعد میں خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں گی؟ نہیں راہم، میں نے اب تک جو کچھ کیا وہ تو بس شروعات تھی۔ اس نے اپنی آواز کو مزید بھاری اور خطرناک بناتے ہوئے دھمکی دی، اگر تم نے مجھے طلاق دینے میں ایک لمحے کی بھی دیر کی یا مجھے یہاں سے جانے سے روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ چاقو تمہارے سینے میں ہوگا، اور وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی ہوئی بولی، میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گی، بلکہ تمہارے سامنے ہی اسے ختم کر دوں گی تاکہ تمہاری نسل کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ تم نے مجھے نکالا ہے نا، اب دیکھنا میں تمہاری دنیا کو کیسے اجاڑتی ہوں۔ تم میری زندگی سے تو کیا، اب تو اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی اور خود بھی اپنی مرضی کی زندگی کے لیے ہر حد کو ہی پار کر جاؤں گی۔ راہم، جو ابھی تک اپنی بہن کے قتل کے صدمے سے ہی نہیں نکلا تھا، یہ سن کر سکتے میں آ گیا کہ یشل اس حد تک گر سکتی ہے کہ اپنے ہی ہونے والے بچے کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔ کمرے کا ماحول اب خوفناک اور موت کی طرح خاموش تھا۔ راہم کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک ایسا سکون تھا جو صرف شدید نفرت کے بعد آتا ہے۔ اس نے یشل کی دھمکیوں اور اس کی درندگی کو سن کر ایک ٹھنڈا قہقہ لگایا اور آہستہ سے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ یشل اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے سہم سی گئی، مگر راہم کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے اپنی گردن اکڑا کر اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے گرج کر کہا، تم مجھے دھمکی دیتی ہو؟ تم نے میری بہن کو مارا، میرے گھر کو برباد کیا، اور اب تم اپنی ہی اولاد کے نام پر مجھے ڈرا رہی ہو؟ تم جیسی عورت کے لیے تو زمین بھی بوجھ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے نکالا ہوا ہاتھ خالی دکھایا، جیسے وہ کسی بھی قسم کے اسلحہ یا دھمکی سے بالاتر ہو چکا ہو۔ پھر اس نے پورے کمرے میں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یشل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، میں راہم، آج اس محفل میں
تمام گواہوں کے سامنے اس عورت سے، یشل سے، ہر قسم کا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ راہم نے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر یشل کی طرف نہیں دیکھا، جس کا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ راہم نے مڑتے ہوئے سرد مہری سے کہا، اب تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے غیر متعلقہ ہستی ہو۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اب بھی اپنی اس درندگی کا مظاہرہ کر کے دیکھو۔ قانون اب تمہاری زنجیریں تیار کر چکا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تمہارے اس وحشیانہ وجود کو ہی مٹا دے۔ یشل جو اپنی جیت سمجھ کر آئی تھی، اپنی ہی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ راہم کے اس فیصلہ کن اقدام نے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر اور اس کی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہر ایک کے دل کی دھڑکنیں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ طلاق کے الفاظ گونج کر خاموش ہو چکے تھے، مگر راہم کی کہی ہوئی وہ باتیں اور یشل کے اعترافات گھر والوں کے ذہنوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ راہم کے والدین، جو اب تک یشل کو ایک شریف اور معصوم بہو سمجھتے رہے تھے، اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہ رہے تھے۔ ان کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، جیسے شرمندگی اور دکھ نہیں انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کبھی راہم کی طرف دیکھتیں تو کبھی یشل کی اس درندہ صفت شخصیت کو سوچ کر ہی ان کا دل دہل جاتا۔ والد صاحب، جنہیں اپنی بیٹی کی موت پر ہمیشہ سے ہی یہ ملال رہتا تھا کہ وہ حادثے کا شکار ہوئی، آج اس سچائی نے انہیں اندر سے ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں یشل کو ہی دیکھ رہے تھے، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ جس لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹیوں جیسا پیار دیا، وہی ان کی اصل بیٹی کی قاتل نکلی۔ گھر کا ہر فرد جو اب تک یشل کے رویوں کو اس کا ناز و انداز سمجھ کر نظر انداز کرتا ہی رہا تھا، آج اپنی ہی حماقت پر پشیمان تھا۔ کسی کے منہ سے کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ یشل کی اصلیت، جس میں قتل، خیانت اور سازشوں کا ایک طوفان چھپا تھا، ان سب کے سامنے آ چکی تھی۔ سب کی آنکھوں میں یشل کے لیے نفرت نہیں، بلکہ ایک ایسی کراہت تھی جو صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو کسی ایسی ہستی سے وابستہ کرنا پڑے جس نے خلوص کو ہی پیروں تلے رونڈ ڈالا ہو۔ گھر کی فضا میں ایک ایسی نحوست چھا گئی تھی جس نے ہر کسی کو ششدر اور لاجواب کر کے رکھ دیا تھا۔ گھر کا ماحول کسی قبرستان کسی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ دیواروں میں الجھی ہوئی تلخیاں اور ہوا میں تیرتا ہوا سوگ ہر ایک کے سانس لینے کو ہی دشوار کر رہا تھا۔ کمرے کے کونے کونے میں ویرانی تھی، جیسے گھر کی رونقیں ہیں اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہوں۔ راہم کے والد ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں کی لرزش ان کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ ماں کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو مزید کرخناک بنا رہی تھیں۔ گھر کے باقی افراد بھی ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی کتراتے تھے، جیسے اس گھر کے تقدس کی ہی پامالی نے سب کو ہی بے بس کر دیا ہو۔ راہم، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک ایک طوفان کی طرح گرج رہا تھا، اب ایک گوشے میں ہی ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے اس نے اپنی روح کا ایک بڑا حصہ یشل کی حقیقت کے ساتھ ہی دفن کر دیا ہو۔ گھر کی فضا میں اب صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا واقعی یہ وہی گھر ہے جس میں کبھی کہہ کے ہی گونجا کرتے تھے؟ سچائی کی اس تلخ حقیقت نے سب کے تعلقات اور اعتماد کو راکھ کر دیا تھا، اور اب اس گھر میں سوائے پچھتاوے، دکھ اور ایک انجانے خوف کے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی یہ کشیدگی ہر لمحہ ہی بڑھ رہی تھی، جیسے یہ گھر خود اس بوجھ کو اٹھانے سے ہی انکاری ہو۔ راہم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یشل کے سامان کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی الماری میں موجود تھا۔ اس نے اپنی آواز کو بے حد ٹھنڈا اور فیصلہ کن رکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اگلے 10 منٹ ہیں، اپنا سارا سامان سمیٹو اور اس گھر کی دہلیز سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ یشل نے بدحواس ہو کر راہم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ راہم شاید مذاق کر رہا ہے، مگر راہم کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا۔ اس نے یشل کے قریب جا کر انتہائی کرخت لہجے میں دہرایا،
مجھے تمہارا ایک لمحہ بھی اس گھر میں گزارنا گوارا نہیں ہے۔ اگر تم خود نہیں نکلی تو میں تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینکنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ تم نے اس گھر کی خوشیوں کا خون کیا ہے، اب تمہیں یہاں رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ گھر والے خاموش کھڑے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ یشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان ایک بیگ میں ڈالا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کی نسیں شرمندگی اور غصے کے درمیان ہی جھول رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، راہم نے دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت مت کرنا، آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو اور تمہارا نام لینا بھی میری توہین ہے، نکل جاؤ۔ یشل نے ایک آخری نظر گھر والوں پر ڈالی، پھر وہ باہر کی تاریک رات میں قدم رکھتے ہوئے ہی اوجھل ہو گئی۔ راہم نے دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی، جیسے اس نے صرف ایک عورت کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ایک سیاہ ترین باب کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا ہو۔ گھر سے نکالی جانے کے بعد یشل سڑکوں پر آوارہ گردوں کی طرح پھٹکتی ہی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی ٹھکانہ تھا، وہ شخص جس کی خاطر اس نے اپنی پوری زندگی، عزت اور رشتے سب کچھ داؤ پر لگا دیے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں اور آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے گھر کے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دستک دینے لگی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے اس کا بوائے فرینڈ کھڑا تھا، جو یشل کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یشل اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، راہم نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا بوائے فرینڈ جو اس کے آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اسے اپنے سے دور دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک سب کچھ سنبھل نہیں جاتا مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ اب جب تم نے سب برباد کر دیا ہے تو میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ یشل اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سب تمہاری خاطر کیا، میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اپنی بہن تک کو مار ڈالا، اب اگر تم بھی مجھے ٹھکرا دو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے بوائے فرینڈ نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کرخدگی سے جواب دیا، تم نے اپنی مرضی سے وہ سب کیا، میں نے تمہیں قتل کرنے کا یا پھر دھوکہ دینے کو نہیں کہا تھا۔ تم اب میرے لیے ایک مصیبت بن چکی ہو، پولیس تمہارے پیچھے ہوگی اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی زندگی بھی تمہارے ساتھ برباد کر دوں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں۔ یہ سن کر یشل کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جس شخص کے لیے اس نے ہر ایک اخلاقی حد پار کر دی تھی، آج اسی نے اسے بے آرو مددگار سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہاں کھڑی اپنی بربادی کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ نہ ادھر کی رہی ہے نہ ادھر کی۔ یشل کی چیخیں اور اس کی تڑپ اس شخص کے دل میں ذرا بھی نرمی پیدا نہ کر سکی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے انتہائی بے حسی سے اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو جسے دیکھ کر اسے ہی کوفت ہو رہی ہو۔ دیکھو یشل، اس نے حقارت سے اپنی آستینیں چٹکتے ہوئے کہا، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ترس نہیں بلکہ غصہ آ رہا ہے۔ تم اپنی بربادی کا ذمہ دار خود ہو اور میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی تباہ کر لوں۔ تم راہم کی بیوی تھی، تمہارے پاس پیسہ تھا، عیش تھی، تم نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ اب جب تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے اور تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں تو تم کیا امید رکھتی ہو کہ میں تمہیں گلے سے لگا لوں گا؟ یشل نے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے سب کچھ تمہاری محبت میں کیا ہے، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور بیزاری سے بولا، وہ خواب تھے، حقیقت نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اب صرف ایک بوجھ ہو، ایک ایسی مجرم ہو جس سے ہر کوئی ہی نفرت کرے گا۔ تم نے راہم کو دھوکہ دیا، اس کی بہن کی جان لی، تم سوچتی ہو کہ اب کوئی بھی تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دے گا؟ میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم درندگی کی انتہا کر دو۔ اب یہاں سے نکل جاؤ، میرے گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں تمہارے کیے کی سزا دلوا دوں گا۔
اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ یشل باہر تاریکی میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسے تب احساس ہوا کہ جس سہارے کے لیے اس نے اپنی دنیا اور آخرت داؤ پر لگائی تھی، وہ سہارا صرف ایک کھوکھلا جھوٹ تھا۔ وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی جال میں خود قید ہو چکی تھی اور اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ رات کی سیاہی اب یشل کی زندگی کا مقدر بن چکی تھی۔ سڑک کے کنارے جہاں روشنی کا ایک دیا بھی موجود نہ تھا، یشل ایک بے روح لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور چہرے پر لگا ہوا میک اپ آنسوؤں کے ساتھ مل کر ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی زندگی جو کبھی سازشوں اور تکبر سے عبارت تھی، اب ایک ویران صحرا میں بدل چکی تھی۔ اس کے ارد گرد کا سناٹا اسے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بوائے فرینڈ کا دروازہ پیٹتی رہی، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ وہاں صرف اور صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اس کے وجود کو ہی ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے اس نے اپنی ہی نند کی جان لی تھی۔ آج وہ ہاتھ خالی تھے، لرز رہے تھے اور کسی سہارے کے لیے ترستے تھے۔ وہ تنہائی جس سے وہ کبھی ڈرتی نہیں تھی، اب اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خوفناک بن گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے راحم کی محبت کو ٹھکرایا، اس گھر کے تقدس کو پامال کیا اور اپنی ہی بہن جیسی نند کی زندگی ختم کی، صرف اس لیے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہ سکے جس نے آج اسے کتے کی طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ سڑک پر بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے لگی، میں نے کیا کیا؟ میں نے آخر کیا کیا؟ اس کی آواز اس ویرانی میں گم ہو گئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ جو گھر اس نے اپنی سازشوں سے توڑا تھا، وہی اس کی واحد پناہ گاہ تھی، اور جس راحم کی وفا کا اس نے مذاق اڑایا تھا، وہی اس کا واحد وفادار ساتھی تھا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی اپنا، اور نہ ہی کوئی ایسی امید جو اسے سیاہ رات سے نکال سکے۔ وہ مکمل طور پر تنہا، بے سہارا اور اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ وقت کا پہیہ اس کے لیے تھم چکا تھا اور اب وہ صرف اپنے ماضی کے سائے میں سسکنے کے لیے باقی تھی۔ رات کے پہر شہر کی ویران اور تاریک سڑکوں پر یشل کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا وجود تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے اس کے ضمیر کی خلش مار رہی تھی۔ ہر گزرتی گاڑی کی روشنی اسے ایک لمحے کے لیے چمکاتی اور پھر اسے تاریکی میں اکیلا چھوڑ جاتی۔ وہ کبھی کسی دکان کے سائے میں تو کبھی کسی بس اسٹاپ کے بینچ پر بیٹھ جاتی، مگر سکون کہیں نہ تھا۔ اب اسے وہ عالیشان گھر، راحم کی عزت اور اس کا وہ پرسکون ساتھ یاد آ رہا تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیا تھا۔ ہر موڑ پر، ہر دیوار کے ساتھ اسے اپنی نند کا وہ معصوم چہرہ نظر آتا جسے اس نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی، پاگلوں کی طرح بڑبڑاتی، کاش میں نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں اس جھوٹی محبت کے فریب میں نہ آئی ہوتی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ اب اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ اب وہ پچھتاوے کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں کی بینائی کو دھندلا رہے تھے۔ وہ سڑکوں پر در بدر پھرتے ہوئے یہ سوچتی کہ دنیا کتنی بے رحم ہے، لیکن اس سے زیادہ بے رحم اس کا اپنا ماضی تھا۔ وہ جس بھی گلی سے گزرتی اسے ایسے لگتا جیسے لوگ اس کی درندگی کو پہچان رہے ہیں، اور ہر نظر اسے ایک ایسی سزا کی طرح محسوس ہوتی۔ اس کا تکبر جس پر اسے کبھی غرور تھا، اب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ ایک ایسی مسافر بن چکی تھی جس کی منزل صرف گمراہی اور رسوائی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بدن کو چیر رہے تھے، لیکن اس کے اندر جلتی ہوئی پچھتاوے کی آگ زیادہ شدید تھی جو اسے پل پل جلا رہی تھی، یہ احساس دلاتے ہوئے کہ جس راحت کو اس نے ٹھکرایا وہ اب اسے قیامت تک نصیب نہیں ہو سکتی۔ گھر کی دیواروں سے یشل کے جانے کے بعد جو خاموشی چھائی تھی، وہ اب راحم کی شب و روز کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا محور اپنے اس معصوم بچے کو بنا لیا تھا جو اس ٹوٹے ہوئے رشتے کی آخری نشانی تھا۔ راحم اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو کبھی مسکرایا کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور آنکھوں میں گہرائی آ گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرتا، کبھی وہ اسے لوری سناتا تو کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں دبا کر خاموشی سے رو پڑتا۔ اس کے دل کا زخم ایسا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا، کیونکہ یہ صرف دھوکے کا زخم نہیں تھا، یہ اس کے اعتماد کی قتل کا نشان تھا۔ راحم نے اپنی تمام تر توانائیاں بچے کی دیکھ بھال میں صرف کر دی تھیں۔ وہ اسے نہلا، کپڑے پہنا کر اور کھانا کھلا کر ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب بچہ سو جاتا تو راحم کا ٹوٹا ہوا دل شدت سے دھڑکتا۔ وہ اکثر اپنی پہلی بیوی کی تصویر اور اپنی مرحوم بہن کی یادوں کے درمیان خود کو تنہا پاتا۔ اس نے محبت سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ اس کے لیے اب زندگی کا مقصد صرف یہ بچہ تھا جسے وہ اپنی تمام تلخیوں اور دنیا کی بدصورتی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا گھر جو کبھی ہنسی خوشی آباد تھا، اب صرف ایک بے روح عمارت تھا جہاں وہ اپنی تنہائی اور دکھوں کے بوجھ تلے ہی گھسٹ گھسٹ کر
جی رہا تھا۔ اس کے ہر عمل میں ایک قرب تھا، ہر سانس میں ایک پچھتاوا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات ایک ایسی عورت پر ضائع کیے جو کسی بھی وفاداری کے قابل نہیں تھی۔ اب راحم کی دنیا صرف اس بچے کے ارد گرد سمٹ کر رہ گئی تھی اور باقی سب کچھ ایک دھندلا ہوا اور ایک کرخناک خواب بن چکا تھا۔ سڑکوں پر مارے مارے پھرنے اور سرد راتوں کی شدت نے یشل کے جسم کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بخار کی تپش نے اس کے وجود کو بے حال کر دیا تھا اور بھوک نے اسے چلنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ گرتے پڑتے کسی طرح ایک سرکاری ہسپتال کے دروازے تک پہنچی، جہاں اس کا حلیہ دیکھ کر اسے کسی نے پہچانا تک نہیں۔ وہ ایک پرانے بینچ پر ڈھیر ہو گئی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک دنیاوی حرص کی جگہ صرف موت کا خوف تھا۔ جب ایک نرس نے آ کر اس سے اس کے گھر والوں یا پھر کسی قریبی شخص کا پوچھا تو یشل نے خالی نظروں سے چھت کو دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، میرا کوئی نہیں ہے، میں نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اب میرے پاس نہ گھر ہے، نہ پیسہ اور نہ ہی کوئی انسان جو مجھے اپنا کہے۔ میں تو ایک ایسی مجرم ہوں جس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ اس کی آواز میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، بس ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کی گناہوں کی سزا کا عملی نمونہ تھی۔ وہ وہاں ایک گمنام مریضہ کی طرح پڑی تھی، اس کے پاس اسپتال کے اخراجات دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور وہ اپنی بیماری کی اذیت میں بھی اسی پچھتاوے کے ساتھ جی رہی تھی کہ جس راحم کے گھر میں اسے عزت اور سکون ملتا تھا، وہاں اب اس کی جگہ صرف نفرت اور حقارت ہے۔ راحم کو ایک نامعلوم نمبر سے اطلاع ملی کہ یشل سرکاری ہسپتال کے ایک وارڈ میں انتہائی تشویشناک حالت میں پڑی ہے۔ اگرچہ اس کا دل یشل کے نام سے ہی کانپ اٹھتا تھا، لیکن راحم کی شرافت اور اس کا ظرف اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جب اسپتال کے اس گندے اور تاریک وارڈ میں پہنچا تو اس کے کونے میں پڑی یشل کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ یشل جس کے غرور سے کبھی پورا گھر تھر تھر کانپتا تھا، آج ایک بے سہارا لاش کی طرح بستر پر پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ راحم آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ یشل نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی جو پچھتاوے اور شرمندگی کا مرکب تھی۔ راحم نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے پر پڑی پسینے کی بوندیں صاف کی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ ایک گہرا کرب تھا۔ راحم نے دھیمی مگر پروقار آواز میں کہا، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تم سے کوئی انتقام لینا ہے یا تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں صرف ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ یشل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ راحم نے نرس کو بلا کر اس کے علاج کے تمام اخراجات کی ذمہ داری لی اور ڈاکٹر سے اس کی بہترین دیکھ بھال کی التجا کی۔ یشل نے کمزور ہاتھوں سے راحم کا دامن تھامنا چاہا لیکن راحم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا، تم نے میرے گھر کے تقدس کو پامال کیا، میری بہن کو مجھ سے چھینا اور میرے اعتماد کو تار تار کیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں اس طرح تنہا مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ راحم کی اس شفقت نے یشل کے ضمیر کو مزید جھنجھوڑ دیا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو ظالم سمجھ کر اس سے نفرت کرتی تھی، در حقیقت وہی اس دنیا کا سب سے بڑا انسان تھا جس کا اس نے خود خون کیا تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش وارڈ میں جہاں زندگی کی سانسیں آہستہ آہستہ دم توڑی تھیں، یشل نے اپنی آخری لمحات کا احساس کر لیا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ زور سے بول سکے، مگر اس کے دل میں برسوں سے جمع ہوا بوجھ اب گھل رہا تھا۔ اس نے راحم کی طرف دیکھا جو اپنے ہی قریب کھڑا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یشل نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور کمزور آواز میں کہا، راحم وقت آ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں معافی کے کسی خانے میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن آج موت کے قریب کھڑی میں اپنے کیے کا اعتراف کر رہی ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں جاری رکھا، میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنایا، تمہاری بہن کی جان لی اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے صرف نفرت ہوئی تھی اور آج میں وہی کاٹ رہی ہوں۔ میں رب کے حضور اور تمہارے سامنے اپنی ان تمام سازشوں سے توبہ کرتی ہوں۔ کاش میں نے کبھی وہ راستہ نہ چنا ہوتا، کاش میں نے تمہاری محبت کی قدر کی ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے چند آخری قطرے گرے جو اس کی روح کی پاکیزگی کی ایک نا امید کوشش تھے۔ اس نے راحم کی طرف دیکھا کر ایک بار پھر معافی مانگی، مجھے معاف مت کرنا راحم، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جاتے جاتے یشل وہ نہیں رہی جو کل تک تھی۔ میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اس کے لب ہلنا بند ہو گئے اور ایک طویل خاموشی کے بعد اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ وہ جس نے پوری زندگی ڈھونگ اور دھوکے سے گزاری تھی، زندگی کے آخری لمحے میں اپنی حیثیت اور اپنے پچھتاوے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یشل کا بے جان وجود اس اسپتال کے ٹھنڈے بستر پر ساکت پڑا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی سازشوں کی چمک اور تکبر کی آگ ہوا کرتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھیں۔ کمرے کا ماحول ایک عجیب سی سنگینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ موت کے بعد اس کے چہرے پر کوئی سکون نہیں، بلکہ ایک ایسی ادھوری کہانی اور پچھتاوے کی چھاپ تھی جو اس کے کیے گئے تمام گناہوں کی گواہی دے رہی تھی۔
راہم کچھ دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں نہ کوئی انتقام تھا، نہ ہی کوئی خوشی، بس ایک گہرا کرب تھا کہ انسان اپنی انا اور ہوس کی تکمیل میں کس حد تک گر سکتا ہے۔ یشل کا انجام سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور انسان جو بوتا ہے وہی آخر میں کاٹتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا، اپنی محبت کو ٹھکرایا، رشتوں کو خون میں نہلایا، اور آخر کار اسی تنہائی اور رسوائی کی موت مری جس سے بچنے کے لیے وہ ساری عمر دوسروں کا گھر اجارتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے صرف ایک عبرتناک کہانی رہ گئی تھی۔ راہم نے گہری سانس لی اور اس کا رخ کیا جیسے وہ ایک پرانی اذیت ناک کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی زندگی، اپنے بچے اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اس بار اس کی سوچوں میں ماضی کی کڑواہٹ کی بجائے مستقبل کا ایک نیا اور سکون بھرا عزم تھا۔ یشل کا دنیا سے رخصت ہونا ایک باب کے اختتام کی طرح تھا، مگر یہ اختتام اس بات کی یاد دہانی تھا کہ سچائی اور وفا کا راستہ ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان عزت کی زندگی اور باعزت انجام پا سکتا ہے۔